پانی ان کی جی میں نے لیکن ان کی پہلے بھی اس وقت بھی کہا کہ میں نے ان کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن بہت سے کلفیاں کھانے والے ان کی جماعت میں چلے گئے انہوں نے، کیونکہ ادھر پیٹ بھر گیا تھا، انہوں نے کہا اگلی دفعہ کے لیے جا کے قبضہ مستحکم کریں. اور اب ان میں سے ایک صدر ہے پارٹی کا، ایک نائب چیئرمین ہے، اور ایک کبھی کیئر ٹیکر سیکرٹری منسٹر فار انفارمیشن تھا، اب وہ ان کا منسٹر فار سیکرٹری فار انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ جو لاہور کا سب سے بڑا قبضہ گروپ تھا جس پہ قبضے کے کوئی 400 مقدمات درج ہیں، قتل کی FIR ہیں، وہ ان کے لاہور کی صدارت کا امیدوار ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ اسے جتانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہوں. آپ علیم خان صاحب کی علیم خان کی بات کر رہا ہوں میں، بائی نیم بھی مجھے کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تبدیلی عمل سے نظر آتی ہے، بالکل درست. تبدیلی گفتگو سے یا باتیں کرنے سے نظر نہیں آئے گی. جیسے میرے دوستوں نے، بھائیوں نے کہا، انہوں نے کلفی کی بات بھی وہیں سے کی، بالکل درست کہا انہوں نے کہ اگر میں چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ بیٹھا رہوں اور انہیں کلفیاں کھاتے دیکھتا رہوں اور کلفیاں لانے والوں کو اکٹھے کرتا رہوں تو میں بھی اتنا ہی مجرم ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی. دوسری بات، یعنی میں جس بات پہ میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستانی فوج کے کردار کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں، وہ کیوں بھول جاتے ہیں سلالہ چیک پوسٹ کا حملہ، وہ کیوں بھول جاتے ہیں سیاچین میں 127 جوانوں کی موت کو، کیوں بھول جاتے ہیں وہ یہ لوگ جو ان کی ہزاروں قربانیاں ہیں. یہ کیوں نہیں مانتے کہ انہوں نے کب آپ کو کہا کہ آپ ادارے لوٹ کے کھا جائیں؟ انہوں نے کب کہا کہ آپ امن و امان کی صورتحال پہ کنٹرول نہ کریں؟ اگر ان میں سے چند برے لوگ ان کے نظام کو خراب کرتے اور ان کا نظام درست ہوتا اور ان کے نظام میں طاقت ہوتی، ان کے کردار مضبوط ہوتے تو یہ وہ ناکام ہو جاتے. اس سے ثابت یہ جیسا کہ آج بھی جمہوریت کو خود ہی کمزور کر رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود نہ ہو؟ چوہدری صاحب یہاں پہ چونکہ میں چاہوں گا کہ ایک سوال بڑا ضروری ہے، وہ رہ نہ جائے کہ جی جماعت اسلامی کیا کرے گی، کیونکہ میاں صاحب نے تو دعوت دے دی، انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی دے دی، سب کو دعوت دے دی. انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے جو ہے وہ نکلیں اور پاکستان کا جو وقار ہے اس کے لیے باہر آئیں اور عدالت کے وقار کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تحریک چلائیں گیلانی صاحب کے. آپ کیا کہیں گے کہ جی آپ کی جماعت کا کیا سٹانس؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کا تو ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ جتنی جماعتیں اس وقت گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. وہ اپنے مفادات کو اس وقت بہت مفاد انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اب تھوڑے عرصے کے لیے اس ملک کے مفاد کا بھی سوچیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت اچھا سٹانس ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کریں، اور انہوں نے اپنے لائے عمل کا بھی اعلان کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلے دن لائے عمل کا اعلان کیا تھا اس سے انہوں نے بھی سٹیپ ڈاؤن کر لیا ہے. انہوں نے کہا مرحلہ وار جو ہے ہم یہ تحریک چلائیں گے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت PTI کا سٹانس بھی بہت اچھا ہے، اور ہماری تو یہ خواہش ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے. وہ تبدیلی چاہے یہ لوگ لے کے آ جائیں کہ ان لوگوں سے کم از کم نجات ملنی چاہیے، اس قوم کو، اس پاکستان کو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری آنی چاہیے. تو اس حوالے سے قوم کو جہاں بھی امید نظر آتی ہے قوم اس طرف جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو جماعت اسلامی مسلم لیگ نون کے ساتھ تحریک چلائے گی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس خود اتنی سٹریٹ پاور موجود ہے کہ جماعت اسلامی اکیلے بھی تحریک چلا سکتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے لیے اتحاد ضروری ہے، اتفاق ضروری ہے. جہاں یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے رہے ہیں وہاں انہیں اب پاکستان کے مفاد کے لیے بھی اکٹھا ہونا چاہیے. اور اس وقت جماعت اسلامی جو ہے، امیر جماعت باہر نکلے ہوئے تھے، وہ رابطہ عوام مہم پر تھے. اسی وقت ہمارے جو سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان ہیں وہ بھی بیرون ملک ہیں. اس وقت ایک مشاورت ہمارے اندر بھی چل رہی ہے، اور ہم ایک قومی مشاورت پر بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک قومی مشاورت جماعت اسلامی بلائے اور اس کے نتیجے میں ایک متفقہ لائے عمل جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، وکلاء کی طرف سے بھی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبے جو ہیں بشمول پنجاب جو آج پولیس سٹیٹ بنا ہوا ہے، یہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا اور کراچی جو آج کرچی ہو رہا ہے اور جہاں جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان سب کے لیے ایک متفقہ لائے عمل کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساری جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں اور ان کو ایک لائے عمل کے لیے تیار کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کام حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے، لیکن حکومت کو اپنی کرپشن سے فرصت نہیں ہے. دیکھیں حکومت کیوں کرے گی؟ دیکھیں آپ تو ان کے وزیر اعظم کو گھر بھیج رہے ہیں. میں آپ کو یہ تو آپ جو پارٹیز اپوزیشن میں ہے، تحریک چلانے کی بات میں پوچھ رہا ہوں کہ جی تحریک جو ہے
وہ آپ چلائیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ ہونا تو چاہیے کہ حکومت اس بحران سے نکالنے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے. دوسرے نمبر پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کی، لیکن اپوزیشن نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا. آج اپوزیشن جو ہے وہ آئندہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اگر یہ پہلے دن سے اپنا کردار ادا کرتی تو آج ملک اس ناج پر نہ پہنچتا. کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جماعت اسلامی اس پر جلدی اپنے لائعمل کا اعلان کرے گی، اور ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کنوکشن کے بعد جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے. انشاءاللہ ہم اس کے لیے تمام آئینی، قانونی اور جو جمہوری راستے ہیں وہ اختیار کریں گے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ تینوں صاحبان پینلسٹ جو ہیں ان کی طرف سے ایک کم از کم اپنے دل کا جو فیصلہ ہے آپ کے وہ تو آنا چاہیے. عوام کو کم از کم ایک رہنمائی ملے، ایک پتہ چلے ان کو کہ جی ہمارے وزیر اعظم کو چوائس صاحب کیا کرنا چاہیے اس وقت. وزیر اعظم کو تو اس دن سپریم کورٹ میں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ سے معذرت بھی کرنی چاہیے تھی اور وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے اور ملتان چلے جانا چاہیے تھا. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہی ہونا چاہیے تھا. جی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم جتنے دن بھی اس کرسی سے ٹکے رہیں گے، وہ اپنے آپ کو تو وزیر اعظم کہتے ہیں لیکن قوم کی نظر میں وہ وزیر اعظم ابھی سابق ہیں، ہو چکے ہوئے ہیں، اور جتنے دن وہ اس سچویشن میں رہیں گے ایک ایسا آئینی اور قانونی بحران آنے والے دنوں میں پیدا ہوگا جس میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ یہ جو پچھلے دنوں میں فیصلے ہوئے ہیں یہ تو وزیر اعظم ہی نہیں تھا، وہ کر کیسے گیا یہ آرڈر. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک بات کرنا چاہے گی کہ کوئی ایسی تحریک جس سے ایک برائی سے نکل کے دوسری برائی میں اس قوم کو دھکیل دیا جائے وہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے. ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ ایک برائی تو موجود ہے اسلام آباد میں اور لاہور میں. خدا نخواستہ جو بھی کام آگے ہو وہ سوچ سمجھ کے ہو، وزیر اعظم بہرحال جائیں، لیکن کسی دوسری بڑی برائی کے اندر یہ ملک کم از کم وزیر اعظم کے اس بات پہ آپ متفق کہیں کہ جی وزیر اعظم کو جانا چاہیے، اخلاقی طور پہ اس وقت خود ہی چلے جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں جی کہ وزیر اعظم کا وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے رہنا کوئی اخلاقی کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر صدر مملکت کا کوئی آئینی اور قانونی جواز باقی نہیں رہا کہ اب وہ صدارت کی کرسی پر صدارت کے آفس میں بیٹھیں. اس سے بڑھ کے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے، قومی الیکشن ہو اور نئی جماعتیں جو ہیں وہ ایک غیر جانبدار حکومت جو ہے وہ الیکشن کروائے. یہ حکومت جو ہے الیکشن نہ کروائے، غیر جانبدار حکومت جو ہے عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے، وہ الیکشن کا فوری اعلان کرے تاکہ اس کو بحران سے نکالا جا سکے. جناب جاوید کہلوں صاحب آپ تشریف لائے پروگرام میں، آپ کا شکر گزار ہوں. جناب نذیر ججوہ صاحب آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین ایک بات تو خوش آئند ہے کہ یہاں پہ 3 جماعتوں کے نمائندے موجود تھے اور آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اور آپ نے دیکھا کہ کم از کم پاکستان کے ایجنڈے پہ سب اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن لیڈرشپ کا جو فقدان ہے اس سے کیسے ہم نے نکلنا ہے. ہمارے عوام جو ہیں ان میں اتنی طاقت اور جرت اور توانائی ابھی تک موجود ہے کہ وہ اس پاکستان کے لیے جو 2 قومی نظریے پہ بنا تھا، اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے وہ آگے آنے کے لیے تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر چاہیے اس قوم کو. ہم یقیناً اس تمام جو بحران ہیں ان میں سے ہم نکل جائیں گے. میں ناظرین اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا، تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا، ہو جن میں جمود ایسے مقامات بدل دو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.